یہ یا الذین پر لکھا ہوا ہے قانون اول، اس کے سامنے لکھیں امیر کی مخالفت نہ کرو۔ دوسرا ہے یا لا ترفعوا قانون ثانی، اس کے نیچے لکھیں سامنے امیر کی بے ادبی نہ کرو۔ اگلا صفحہ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق، یہ قانون ثالث ہے، یہ سامنے اوپر نیچے کہیں لکھنا ہے۔ بلا تحقیق کسی بات پر عمل نہ کرو۔ اگلے صفحے پر آئے، وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا، چوتھا قانون، اس کے سامنے جماعتی اراکین کا آپس میں اختلاف ہو جائے تو صلح کرا دیا کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم، یہ پانچواں قانون ہے، اس کے سامنے لکھیں جماعتی ساتھی کی بے عزتی اور توہین مت کرو۔ چھٹا قانون ہے یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اس کے سامنے آپس میں بدگمانی سے بچو، دوسروں کے عیب دیکھنے کے بجائے اپنی اصلاح کرو۔ ساتواں قانون ہے یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اس کے سامنے تمام اراکین برابر ہیں، عہدے حاصل کرنے کے لیے جھگڑے مت کرو۔ جو زیادہ متقی ہو اسے اپنا امیر مقرر کرو۔ یہ 1043 پر پہلی سطر ہے وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، اس کے نیچے جملہ لکھا ہوا ہے، یہ پھر قانون اول کے متعلق ہے۔ یہاں سے تیر کا نشان اوپر لے جانا، اس جملے کو پورا کریں کہ امیر کی مخالفت نہ کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہاری اطاعت نہیں کرنی، تم نے اطاعت کرنی ہے۔ ایک 1044 صفحہ اجتنبوا کثیرا من الظن، آپ کے پاس جو ظن لکھے ہوئے نا حاشیے پر، میں ایک اور حاشیہ لکھوانا چاہتا ہوں۔ ظن 4 قسم۔ نمبر 1 واجب، مثلا اللہ و رسول کے ساتھ حسن ظن۔ نمبر 2 حرام، اللہ و رسول کے ساتھ برا گمان۔ نمبر 3 مباح،
مسائل اجتہادیہ میں نمبر 4 مستحب، مومن پر اچھا گمان اگرچہ فاسق کیوں نہ ہو۔ یہ اسی آیت میں لفظ ہے وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اس کا ایک جملہ چھوٹا سا، کسی کو اپنی غیبت کا علم نہ ہوا تو یہ حقوق اللہ میں سے ہے۔ توبہ سے معاف ہو جائے گا۔ اور اگر علم ہو گیا بلا واسطہ یا بلا واسطہ تو اس میں حق العبد بھی ہے، جب تک بندہ معاف نہ کرے معاف نہیں ہوگا۔ بس مولانا میں تھک گیا ہوں، در پہ قبرستان وغیرہ پھر رات کو انشاءاللہ زندگی بھی پڑے گی۔ اس کا اصلاح المعاشرہ و آداب للتنظیم، برائے تنظیم۔ آسان صورت ہے، کوئی الحمدللہ مشکل نہیں اس میں۔ میں نے اس میں ربط لکھا، اس میں ربط خیال کرنا فتح کے بعد امیر کی بے ادبی سے بچنا، پچھلی سورۃ الفتح، خیال کرنا فتح کے بعد امیر کی بے ادبی سے بچنا، ایسا نہ ہو کہ حجرات کے باہر کھڑے ہو کر امیر کو آوازیں دینا شروع کر دو۔ سورت کا معنوی ربط مضامین کا، سورت فتح میں اعلان فتح تھا، سورت محمد سے ذرا بات یاد کیجئے، سورت محمد میں حکم جہاد تھا، سورت فتح میں اعلان فتح تھا، اور سورت الحجرات میں فتح کے بعد مسلمانوں کو منظم اور متفق رکھنے کے آداب ہیں۔ سورت کا خلاصہ حصہ اول میں آداب پیغمبر ہے، مسلمانوں کو باہمی معاشرت کی آداب کی تعلیم دی گئی۔ حصہ دوم میں دیہاتیوں پر شکوہ، بیان توحید علی سبیل ترقی۔ سورت محمد میں فرمایا تھا فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ۔ سورت فتح میں تھا تُسَبِّحُوهُ ہو، اللہ کا کسی کو شریک نہ بناؤ، کیونکہ عالم الغیب وہی ہے اور کوئی نہیں۔ حجرات کے آخر میں آ رہا ہے إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ سورت کا جو امتیازات ہیں وہ میں نے لکھے ہیں 14۔ صحابہ کے دلوں کے امتحان کا ذکر اس سورت، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی۔ کوئی فاسق خبر لے کر آئے تو تحقیق کرو، دو ایمانداروں کی جماعتوں میں لڑائی ہو جائے تو صلح کرا دیا کرو، اور ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، سب سے زیادہ عزت والا اللہ کے نزدیک وہ ہے جس میں اللہ کا ڈر اور تقوی زیادہ ہے۔ آؤ جی، یا ایھا الذین آمنوا، پہلا قانون آپ کو لکھوایا تھا
سنا دے امیر کی بے ادبی نہ کرو، امیر کی مخالفت نہ کرو، پہلا قانون امیر کی مخالفت نہ کرو۔ لکھا ہے فتح حاصل کرنے کے بعد قواعد و آداب، اے ایمان والو لا تقدموا بین یدی اللہ و رسولہ، نہ آگے بڑھو اللہ سے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، اللہ اور اس کے رسول کے سے آگے نہ بڑھو۔ بین یدی کے نیچے اجازت بھی لکھا ہوا ہے، اور لکھا ہوا المراد، اس سے کیا مراد ہے؟ النہی ام مخالفت الکتاب و سنہ، کتاب اور سنت کی مخالفت سے بچو، نہ آگے بڑھو قولاً و فعلاً، نہ بات میں نہ عمل میں، اللہ اور اس کے رسول کی اجازت سے۔ واتقوا اللہ، نسخہ تعمیل خوف خدا جو اصل ہے آداب کا، اللہ کا خوف ہوگا تو ان آداب کا لحاظ رکھو گے، ڈرو اللہ کریم سے۔ نسخہ تقوی، تقوی کیسے پیدا ہوگا؟ اللہ کا ڈر، یقین یہ ہوا نا ان اللہ سمیع علیم، یقین اللہ سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ پہلے قانون کا خلاصہ امیر کی مخالفت نہ کرو، دوسرے قانون جماعت کے لیے امیر کی بے ادبی نہ کرو، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو لا ترفعوا اصواتکم، نہ بلند کرو اپنی آوازیں، نہ ہی از بے باکی، اتنے بے باک نہ بنو کہ نبی کی آوازوں سے باتیں اونچی کرنا شروع کر دی۔ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نہ بلند کرو اپنی آوازیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اوپر، آپ کی آواز سے اوپر اپنی آواز سے بلند نہ کرو۔ نیچے کیا لکھا ہے؟ یعنی شور نہ مچاؤ مطلقاً مسجد نبی میں، اگرچہ آپس میں مخاطبت کیوں نہ ہو۔ اور میری طرف دیکھیں، میں جملہ عرض کروں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بات کر رہے ہیں، آپ کی آواز سے بھی آواز تمہاری اونچی نہ ہو، نبی کی محفل میں بیٹھے ہو، آپس میں بھی اونچی آواز میں بات نہ کرو، نبی سے بات کرنی ہو تو بھی آواز اونچی نہیں ہونی چاہیے، پست ہو، اور نبی کی محفل میں بیٹھ کر آپس میں بول رہے ہو پھر بھی آواز اونچی نہیں ہونی چاہیے۔ اب آپ ہاں نہ میں جواب دیں تو میں جملہ عرض کروں، اور دیکھیں میری طرف نیچے نہیں دیکھنا، مہربانی۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ میرے محبوب کی آواز سے اپنی آواز اونچی کرو نہیں۔ آپ نماز پڑھا رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آپ نے صحابہ نے آمین، یہ تو نبی کی آواز سے آواز اونچی ہو جاتی ہے۔ نہیں سمجھے آپ؟ نہیں سمجھے؟ کیا سمجھے؟ یہ جو آج کا رواج ہے آمین بشر کا، دنیا سر حالات چھوڑے، آمین بشر کا پتہ ہے۔ انگریز کی عدالت کے اندر میرے پاس کتاب ہے، اس میں حوالہ ہے، انگریز کا دور تھا جب برے صغیر پاک و ہند میں جھگڑا ہو گیا، مسجد میں کیس چلا گیا انگریز جج کے پاس۔ بھئی جھگڑا کیا ہوا؟ ایک آدمی نے آ کر اونچی آمین کہہ دی، لڑائی ہو گئی، اس کے پاس آپس میں لڑائی ہوئی، کیس پہنچا تو اس نے فیصلہ لکھا، اس نے کہا بھئی میں تو یہ سمجھاؤں، میں تو عیسائی ہوں، مسلمانوں کے جھگڑے سے میں یہ سمجھاؤں، ایک ہے آمین بسر، ایسا آمین کہنا، کوئی بندہ خود سنے، آمین بسر خیال، بندہ خود سنے آمین، اور ایک ہے آمین بالجہر، زیادہ سے زیادہ ساتھ والا سن لے آمین۔ بندے نے، امام صاحب نے کہا بڑا سوالین، تو بندے نے کہا آمین، اس ساتھ والا نے سنا۔ انگریز جج نے لکھا کہ آمین بسر بھی جائز ہے، جو میں سمجھاؤں ان کی آپس میں لڑائی کو دیکھ کر اور دلائل وغیرہ، بندہ خود سنے، یہ بھی جائز ہے۔ آمین بالجہر، زیادہ سے زیادہ ساتھ والا سنے آمین۔ اس نے لکھا بھئی یہ جو جھگڑا ہوئے یہ تو آمین بشر تھی، شرارت والی آمین، یہ تو آمین بشر ہے، آمین لفظی آپ نہیں سنا رہے، آمین بشر۔ صحابہ نبی کی آواز سے اپنی آوازیں اونچی کر سکتے تھے؟ آپ فرمائے وَلَا الضَّالِينَ صَوْتَ آمین، یہ تو آمین کی اذان ہے بھائی، نہیں سمجھ آئی بات؟ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ، سبحان اللہ، وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ، نہ کھل کر بولو، کیا معنی کیا؟ نہ کھل کر بولو، کٹھا معنی کیا میں نے۔ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ، نہ آواز اونچی کرو واسطے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بات کے، بات کرتے ہوئے آواز اونچی نہ کرو، جب خود آپ سے مخاطبت ہو، حضور سے بات کرنے لگو،
نبی کی مجلس میں آپس میں بھی اونچا نہیں بولنا، نبی سے بات کرتے ہوئے بھی اونچا نہیں بولنا. نیت گستاخی کجار بعضکم لباس، مثل اونچی آواز کرنے بعض تمہارے کے واسطے بعض کے، ایک دوسرے کے ساتھ اونچی آواز میں باتیں کرتے ہو، ایسے میرے نبی کے سامنے نہیں کرنا. کیوں؟ ان تحبط اعمالکم، ترہیب رفع، اونچی آواز نہیں کرنی. کیوں؟ اس خطرے سے ان تحبط اعمالکم، کہ ضائع ہو جائیں گے تمہارے نیک اعمال. صالح لکھا ہوا ہے ضائع ہو جائیں گے تمہارے نیک اعمال. وانتم لا تشعرون، اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا. مولانا کیوں ضائع ہو جائیں گے؟ میری طرف دیکھیں، میں نے 4 باتیں عرض کی تھی، آپ کو بھول گئی. میرا کیا قصور ہے؟ اعمال ضائع ہوتے ہیں کفر کی وجہ سے، اعمال ضائع ہوتے ہیں شرک کی وجہ سے، اعمال ضائع ہوتے ہیں منافقت کی وجہ سے، اعمال ضائع ہوتے ہیں بدعت کی وجہ سے. 4 وجوہات ہیں اعمال کے ضائع ہونے کی. خیال کرنا. اب بڑی عجیب بات، نیچے ایک لفظ لکھا ہوا ہے اعمال ضائع ہو جائیں گے. اعمالکم کے نیچے لکھا ہے بوجہ تعصی رسول اللہ. پڑھیں کیا مطلب؟ ایسے نہیں ساتھی دے، قرآن ہمیں دے دو، ایسے سمجھ آئے گا. ہم نے تو سمجھے استادوں سے، تو آگے آپ کو سنا رہا ہوں، امانت آپ تک منتقل کر رہا ہوں. میرے طرف دیکھنا، جملہ سمجھنا سارے دوست. تمہارے اعمال سے، اعمال تو ضائع ہوتے ہیں کفر کی وجہ سے، شرک کی وجہ سے، منافقت کی وجہ سے. نمبر 4 بدعت کی وجہ سے. اعمال کیسے ضائع ہو جائیں گے؟ خیال بوجہ تعصی رسول اللہ. کیا مطلب؟ اگر تم نے میرے محبوب کے سامنے آواز اونچی کی اور نبی کو تکلیف پہنچ گئی تمہاری اونچی آواز سے، نبی کو تکلیف دینا کفر ہے، کفر کی وجہ سے اعمال ضائع ہوں گے. مقام سمجھ آیا کہ نہیں آیا؟ اعمال ضائع کیوں ہوں گے؟ تم نے آواز اونچی کی، تعصی رسول، نبی کو تکلیف پہنچی، تو نبی کو تکلیف دینا کفر ہے، کفر کی وجہ سے اعمال ضائع ہوں گے. ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول اللہ. سبحان اللہ. ایک جملہ چھوٹا سا لکھوانا ہے، لا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم. یہ جو آیت ہے اس کے سامنے، وہ رفع جو بوجہ اہانت و استخفاف ہو. کون سی آواز اونچا کرنا مراد ہے؟ جس میں بندہ نبی کی معاذ اللہ توہین، نبی کو ہلکا سمجھے اور اونچی آواز میں بات کرے. پیغمبر کیا چیز ہے بھئی؟ معاذ اللہ. ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول اللہ. ہونا کیا مسئلہ سمجھ آیا؟ نبی کی موجودگی میں اونچی آواز سے بات کرنے کی اجازت ہے نہیں. اب پیغمبر بھی موجود ہو اور بندہ تقریر خود شروع کر دے، تقریر خود کر رہا ہے، نعتیں خود گا رہا ہے، شعر خود پڑھ رہا ہے، پھر کہنا چاہیے عوام کو مولوی صاحب یا تقریر چھوڑ یا عقیدہ چھوڑ. نہیں سمجھ آئی؟ نبی کی موجودگی میں تو اونچی آواز کرنے کی اجازت. ادھر کہتے ہو دم بدم پڑھو درود، حضرت بھی ہیں یہاں موجود، نبی بھی موجود ہے، اونچی آواز سے تقریر تم نے شروع کر دی ہے. یا عقیدہ چھوڑ یا ممبر چھوڑ، درنگی چھوڑ دے یا کرنگ ہو جا، سراسر مون ہو یا سنگ ہو جا. ان الذين ترغیب خاص، آواز پس رکھنے کی ترغیب دی. یقیناً وہ لوگ یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، جو پس رکھتے اپنی آوازوں کو اللہ کے رسول کے نزدیک. اولئک ثمرہ خاص، پس رکھنے کا نتیجہ یہ وہ لوگ ہیں امتحن اللہ قلوبهم للتقوی. سبحان اللہ. امتحن اللہ قلوبهم للتقوی معنی سننا منا خالص کر دیا اللہ نے. امتحان اللہ خالص کر دیا اللہ کریم نے ان کے دلوں کو للتقوی، تقوی کے لیے، تقوی کے لیے اللہ نے ان کے دلوں کو خالص کر دیا. اب آپ سرے کی سارے دوست نہیں سمجھتے، میں مانا کرتا ہوں. اردو میں تو لفظ ہے مانچنا، برتن پہلا ہو تو اس کو مانچا جاتا ہے، لیکن اردو میں کہوں تو وہ لطف نہیں آتا. فرمایا امتحان اللہ قلوبهم للتقوی، جو لوگ پس رکھتے ہیں اپنی آوازوں کو اللہ کے رسول کے نزدیک، یہ وہ لوگ ہیں امتحان اللہ قلوبهم للتقوی،
اللہ ماج چھوڑے انہاں دے دلاں نو تقوی واسطے. اللہ نے ان کے دلوں کو ماج کر صاف کر دیا، جیسے برتن کو ماج کر صاف کیا جاتا ہے، وہ کپڑے کے ساتھ ایسے سے ملا جاتا ہے، ماج کر صاف کر دیا. آپ کے پاس وہ لفظ بھی لکھے ہوئے عارف اللہ، کیا لکھا ہوا ہے؟ عارف اللہ، اخلص اللہ، طیبہا وطہرہا، پاک کر دیا اللہ کریم نے. ان کے نیچے آپ کے پاس لفظ لکھے اللہ نے ماج کر صاف کر دیا ان کے دلوں کو، یعنی ان کے دلوں میں صرف ادب ہے. کیوں؟ اس لیے ان کے دلوں میں ادب ہے کہ اللہ نے ماج کر صاف کر دی ان کے دلوں کو تقوی کے لیے. لہم مغفرۃ واجر عظیم، ثمر اخروی دفع، ان کے لیے بخشش ہوگی، اجر ہوگا بہت بڑا جلب نفع. ان الذین ینادونک من وراء الحجرات، یقیناً وہ لوگ، سجا اللہ نے ڈانٹا، جو آوازیں دیتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، من وراء الحجرات، حجروں کے باہر سے. بنی تمیم قبیلے کے لوگ آئے، آپ گھر میں تشریف فرماتے، پیر کھڑے ہو کر آوازیں دی، یا محمد اخرج الینا، ہم پیر کھڑے آپ نکلیں. تو اللہ نے یہ آیت نازل کی، ان الذین ینادونک من وراء الحجرات، یقیناً جو لوگ آپ کو آوازیں دیتے ہیں حجروں کے باہر سے، اکثرهم لا یعقلون، اکثر ان کے سمجھتے نہیں. لا یاقلون کا کیا معنی کیا؟ کس کو نہیں سمجھتے. لفظ لکھا ہوا ہے محلہ الرفیع، دیکھیں عربی عبارت، نہیں سمجھتے محلہ الرفیع، آپ کے بلند و بالا مقام اور مرتبے کو، آپ کے بلند و بالا جگہ اور مرتبے کو نہیں سمجھتے. وما یناسبہ من التعظیم، جو چیز آپ کی تعظیم کے مناسب ہے اس کو سمجھتے نہیں، آپ کے مقام کو نہیں سمجھتے، اس لیے آوازیں دے رہے ہیں. وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا، سبحان اللہ، طریقے فوز اول کامیابی کا طریقہ پہلا، اور اگر یقیناً وہ انتظار کرتے، صبروا کا کیا مطلب ہے؟ انتظار کرتے حتیٰ تخرج الیہم، یہاں تک کہ نکلتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، البتہ ہوتا بہتر واسطے ان کے حق میں بہتر ہوتا، انتظار کرنی چاہیے تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجرہ کے اندر زندہ تشریف فرما ہوں، اور جو باہر سے آوازیں دے وہ تو ہے لا یاقلون، اور جہاں آپ حاضر ناظر اور موجود بھی نہ ہو اور وہاں سے آوازیں دے یا رسول اللہ یا رسول اللہ، یار یہ کیسے عقل مند ہے؟ آپ نے بات ہی نہیں سمجھی. یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، تیسرا قانون میں نے آپ کو لکھوایا تھا، قانون بلا تحقیق کسی بات پر عمل نہ کرو. اے وہ لوگوں جو ایمان لا چکے ہو، ان جاکم فاسقون، اگر آئے تمہارے پاس کوئی شریر آدمی، معنی لکھے فاسقون کا، بے نابین، کسی خبر کے ساتھ، کوئی شریر آدمی خبر لے کر آئے جس میں کسی کی شکایت ہو، فَتَبَيَّنُوا، پس تحقیق کر لیا کرو. کیوں؟ ان تصیبو، لے اللہ تصیبو، عبارت نیچے لکھی ہوئی لے اللہ، اصل میں عبارت تھی لے اللہ. فَتَبَيَّنُوا، تحقیق کر لیا کرو. کیوں؟ لے اللہ تصیبو، تاکہ نہ پہنچ بیٹھو کسی قوم کو بے جہالت لا علمی میں، کسی قوم پر حملہ نہ کر بیٹھو لا علمی میں. فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ، سمراد میں تحقیق نہ کرنے کا نتیجہ کیا ہوگا؟ بس ہو جاؤ گے تم اس چیز پر جو تم نے کی ہے، نادمین، شرمندہ ہونے والے، پشیمان ہونے والے. میرے طرف دیکھیں، میں واقعہ سناؤں. مشہور ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے بنو مستلق کے مقام کی طرف بھیجا. حضرت ولید جب زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے اس قبیلے کے علاقے میں پہنچے، ان کو پتہ چلا حضور کا بندہ آ رہا ہے زکوٰۃ وصول کرنے. وہ استقبال کرنے کے لیے باہر نکل آئے. دور جاہلیت میں حضرت ولید اور اس قبیلے کی آپس میں قتل کی دشمنی تھی. اب تو مسلمان ہو گئے دونوں، حضرت ولید بھی وہ قبیلے والے بھی.
تو حضرت ولید نے یہ سمجھا کہ وہ جو باہر نکل آئے ہیں نا سارے، وہ مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں، یہ واپس ہٹ آئے، حضور کے پاس پہنچے، حضور آپ نے مجھے بھیجا تھا وہاں زکوٰۃ وصول کر گیا، وہ تو مجھے قتل کرنے کے لیے باہر نکل آئے، میرے قاصد کو قتل، صحابہ تیاری کرو، صحابہ کی جماعت آپ نے بھیجی، جا کر وہ تو مرتد ہو گئے ہیں، ہمارے سفیر کو قتل کرنا چاہتے تھے قاصد کو، اس کا مطلب اسلام چھوڑ دیا۔ صحابہ جب اسلحے سے لیس ہو کر وہاں پہنچے، وہ حیران ہوئے، خیر تو ہے، کیسے آئے؟ کہا تم نبی پاک کے بندے کو قتل کرنا چاہتے تھے؟ انہوں نے کہا نہیں جی نہیں، ہم تو استقبال کرنا چاہتے تھے، وہ تو ہمیں دیکھ کر وہاں سے واپس بھاگ گئے۔ تو اللہ نے یہ آیت نازل کی، کوئی فاسق خبر لے کر ہے تو تحقیق کیا کرو، معاذ اللہ حضرت ولید فاسق تھا۔ آپ تو سنو، بھی تو بات کر رہا ہوں، جواب آنے والا ہے۔ تو اب آپ کے بعد حاشیے لکھے ہوئے، میں حاشیے پڑھتا ہوں۔ اول صحابہ جمہور العلماء، پہلی بات، تمام جمہور علماء اس طرف چلے گئے، کیا ان صحابہ تھا کہ یقیناً صحابہ کرام کلہم عدول، صحابہ کرام سارے کے سارے عادل تھے، قبل فتنۃ عثمان و علی و قضا بعدہا، حضرت عثمان و حضرت علی علیہ آپس میں جھگڑے کھڑے ہوئے نا، اس سے پہلے بھی صحابہ عادل تھے، اس کے بعد بھی عادل تھے۔ ایک کوئی مرد و اعتقاد اہل سنت والجماعہ، اہل سنت والجماعت کا عقیدہ، تزکیۃ جمیع صحابہ وجوباً، صحابہ کرام کا تزکیہ، تمام کے تمام صحابہ کرام کا تزکیہ، ان کا تزکیہ نفس ہو چکا تھا، وجوباً بإثبات العدالة لكل منهم والكف عن الطعن فيهم والثناء عليهم كما أثنى الله سبحانه وتعالى عليهم۔ صحابہ کرام کے متعلق تانا زنی کرنے سے اپنی زبان کو روکنا ہے، صحابہ کی تعریف کرنی ہے جیسے اللہ نے تعریف کی۔ اب ذرا خیال کریں، ایک نحو کی بات لکھی ہوئی ہے، نحوی حضرات غور کریں، ہدایت النحو، کافیہ، شرح جامی وغیرہ۔ ان جاءکم فاسقن، فاسقن نکرہ ہے، معرفہ نہیں ہے، فاسقن نکرہ ہے، اور آیا بھی مقام شرط میں ہے، ان شرطیہ، تو آپ کے پاس جملہ لکھا ہوا ہے، نکرہ شرط میں عموم کے لیے ہوتا ہے، نکرہ شرط میں عموم کے لیے ہوتا ہے، جیسا کہ نفی کے بعد نکرہ تحت نفی بھی عموم کے لیے ہوتا ہے، اور نکرہ شرط میں بھی عموم کے لیے ہوتا ہے، کوئی خاص بندہ مراد نہیں۔ اگر تمہارے پاس آئے کوئی فاسق بندہ، اگر آئے تمہارے پاس کوئی فاسق بندہ، کوئی خاص بندہ مراد، آگے غور کرو، باقی اس سے حضرت ولید ابن عقبہ کا مراد لینا ممکن نہیں، کیونکہ فتح مکہ کے دن وہ طفل تھا، بچہ تھا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سر پر ہاتھ نہیں پھیرا تھا، ورنہ اب بھی رواج ہے جب بیان ختم ہوتا ہے تو بیان سننے والے ساتھی اپنے بچوں کو ہمارے پاس لے آتے ہیں، حضرت اس کے سر پر ہاتھ پھیرو، اس کے لیے دعا کرو۔ مکہ فتح ہوا تو حضرت ولید کے والد نے اپنے بچی حضرت ولید کو حضور کے سامنے کیا، حضور اب اس کے سر پر ہاتھ پھیرے، تو آپ نے اس کے سر پر ہاتھ نہیں پھیرا تھا، کیوں؟ اس کے بالوں پر ایک خوشبو لگی ہوئی تھی، خلوق ایک خوشبو کا نام ہے، اور قدرتی طور پر وہ خوشبو آپ کو پسند نہیں تھی، انسان کا مزاج ہے، کوئی خوشبو پسند ہوتی ہے کوئی نہیں ہوتی، تو خوشبو وہ پسند، آپ نے سوچا اگر اس کے بالوں پر میں نے ہاتھ پھیرا تو وہ خوشبو لگ جائے گی، اور وہ آپ کو پسند تھی نہیں، تو آپ نے اس کے سر پر ہاتھ نہیں پھیرا تھا۔ فتح مکہ والے دن، آگے جملہ لکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد صدقات وصول کرنے کے لیے بنو مستلق کی طرف عامل بھیجا تھا، نوٹ 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا، 10 ہجری میں آپ فوت ہوئے،
1.5 سال کا بچہ کیسے صدقات وصول کر سکتا ہے؟ زکوٰۃ وصول کرنا تو 6 ہجری میں تھا. اب ذرا حاشیے پر غور کریں، زکوٰۃ وصول کرنا کب تھا؟ 6 ہجری میں. 8 ہجری کو مکہ فتح ہوا تو یہ بچہ تھا 1.5 سال کا بچہ، یہ کیسے صدقات وصول کر سکتا تھا؟ ورنہ یہ بات ہی نہیں ہے. اب میری طرف دیکھیں، ایک اور بات عرض کروں. بعض علماء کرام نے یہ فرمایا کہ جب حضرت ولید اس علاقے میں پہنچے اور بندے نکل آئے استقبال کرنے کے لیے، تو ایک بندے نے حضرت ولید کو آ کر کہا وہ تجھے قتل کرنا چاہتے ہیں. حضرت ولید وہاں سے واپس مڑ پڑے. تو اب اگر کوئی فاسق تمہارے پاس خبر لے کر آئے، تحقیق کیا کرو، اس سے مراد حضرت ولید نہیں ہے، وہ بندہ ہے جس نے حضرت ولید کو آ کر یہ خبر دی. نہیں سمجھا؟ وہ ایک یہ بھی بات کی گئی ہے. آؤ مولانا، اب خلاصہ کیا نکلا؟ اس سے مراد حضرت ولید نہیں ہے. یہ تو عام قانون بیان ہو رہا ہے. کوئی شریر بندہ خبر لے کر آئے، گناہگار نافرمان بندہ، تو تم تحقیق کیا کرے. تو عام قانون ہے. آؤ جی. وَعَلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، یہ بھی قانون اول کے متعلق ہے. میں نے آپ کو جملہ لکھوایا تھا کہ امیر کی مخالفت نہ کرو. آپ سے سلم نے تمہاری اطاعت نہیں کرنی، تم نے اطاعت کرنی ہے. تمہیں پتہ ہونا چاہیے أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، یقیناً تم میں اللہ کا رسول موجود ہے. صحابہ کو کہا جا رہا ہے لو یطیعکم فی کثیر من الامر لعنتم، اگر اطاعت کرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری بہت سارے کاموں میں، لعنتم البتہ تم مشقت میں پڑ جاؤ گے. اگر پیغمبر تمہاری ماننے لگتے ہیں تو تم مشقت میں پڑ جاؤ گے. ولکن اللہ حبب الیکم، لیکن اللہ نے تم کو بچا لیا. اللہ نے تم کو مشقت میں نہیں پڑنے دیا، اللہ نے تم کو بچا لیا. کیوں؟ لیکن اللہ حبب الیکم الایمان، لیکن اللہ کریم نے محبوب بنا دیا تمہاری طرف ایمان کو. وزینہ فی قلوبکم، اور خوبصورت کر دیا اللہ کریم نے اس کو تمہارے دلوں میں. کس کو خوبصورت کر دیا؟ نیچے لفظ ہے اے تحصیل الایمان، ایمان حاصل کرنا خوبصورت بنا دیا اللہ نے تمہارے دلوں میں. وکرہ، ایمان خوبصورت لگتا ہے بلال کے ساتھ، بلال خوبصورت لگتا ہے ایمان کے ساتھ. اللہ نے سجا دیا ہے ایمان کو تمہارے دلوں میں. وَقَرَّ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، اللہ کریم نے نفرت ڈال دی تمہاری طرف کفر کی اور فسق کی، گناہ کبیرہ، والعصیان اور گناہ صغیرہ کی. اولئک هم الراشدون، فضیلت مکملین، جو مکمل ہو چکا ہے، فضیلت مکملین، اور یہ لوگ یہی لوگ ہیں ہم الراشدون، بھلی راہ پر چلنے والے. ہونا فسق اور عصیان کا فرق لکھواتا ہوں، اوپر لکھیں، چھوٹے چھوٹے 2 لفظ ہیں. فسق یہ حاشیے پر لکھ لیں آپ کی مرضی. فسق جس کی علامت نظر آئے، مثلا داڑھی منڈوانا، کٹوانا. عصیان پر لکھیں جس کی علامت نظر نہ آئے. اب ایک اور جملہ علماء کے لیے لکھواتا ہوں. لو یطیعکم فی کثیر من الامر، کثیر پر ایک لفظ لکھیں چھوٹا سا. بعد از مشورہ،
بعض معاملات میں آپ صحابہ کی بات مانتے تھے، اب یہ جو ہے اس لیے کثیر فرمایا بہت ساری باتوں میں اگر پیغمبر تمہاری اطاعت کرے، کچھ تو آپ مانتے تھے بات، لیکن حبب الیکم جو ہے نا، الیکم کے نیچے لکھے لکم، اللہ نے محبوب بنا دیا واسطے تمہارے ایمان، الیکم بمانا لکم، یہی لوگ ہیں نیک راہ پر چلنے والے، فضل من اللہ و نعمہ، فضل اللہ کریم کی طرف سے اور احسان ہے، واللہ علیم حکیم، اللہ کریم کامل علم حکمتوں کا بادشاہ۔ لیکن تو آپ نے پڑھا ہوا ہے شرح میت کے اندر بھی استدراک کے لیے ہوتا ہے، ایک سوال وارد ہوتا ہے اس کا جواب دینے کے لیے آتا ہے، آپ کے بعد ایک حاشیہ لکھا ہوا ہے لیکن جو ہے بیعتبار معنی موضوع نہ کے ما قبل پر مرتب نہیں ہو سکتا۔ اگر پیغمبر بہت سارے معاملات میں تمہاری بات مانے تو تم تکلیف میں پڑ جاؤ گے، لیکن اللہ نے یہ کیا مطلب ہے، رابطی نظر نہیں آ رہا۔ حضرت صاحب رحمۃ اللہ مولانا حسین علی صاحب کا جملہ، پس بیعتبار سیاق و سباق کے یہ معنی ہوگا خیال، لیکن اللہ کو تمہارے دلوں میں ایمان رکھنا محبوب ہے۔ اب محبوب ہے کہ آگے نا تیر کا نشان بنا کر نیچے ایک اور جملہ چھوٹا سا بڑھانا ہے جو رہ گیا، جملہ یہ ہے تمہارے دلوں میں ایمان رکھنا محبوب ہے، اور کفر، فسق، عصیان، وہ تینوں لفظ، کفر، فسق، عصیان کی نفرت رکھنا مقصود ہے۔ بس اب اوپر پھر جملہ دیکھیں، اس لیے تم کو پیغمبر کی اطاعت کرنا ضروری ہے، اللہ تمہارے دلوں میں ایمان کی محبت رکھنا چاہتا ہے، کفر، فسق اور عصیان کی نفرت رکھنا چاہتا ہے، اس لیے تمہارے لیے ضروری ہے تم نبی کی اطاعت کرو، ایمان تمہارے دلوں میں محبوب ہو جائے گا، کفر، فسق، عصیان کی نفرت تمہارے دلوں میں اللہ ڈال دے گا، نبی کی اطاعت کرو۔ فی کثیر من الامر لعنتم، تم مشقت میں پڑ جاؤ گے، یعنی غلط مشورہ دے بیٹھو گے۔ آگے جی چوتھا قانون، ان طائفتان من المؤمنین اقتتلوا، میں نے اس کا آپ کو خلاصہ لکھوایا تھا حاشیے پر، اگر جماعتی اراکین کا آپس میں اختلاف اور لڑائی ہو جائے تو صلح کرا دیا کرو۔ وَإِن طَائِفَتَانِ، اول اصلاح بین المفسدین، فسادیوں کے درمیان اصلاح۔ چوتھا اگر دو جماعتیں ایمانداروں میں سے اقتتلوا آپس میں لڑ پڑے، فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، تم لڑائی کو زیادہ بھڑکایا کرو۔ فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ، فَأَصْلِحُوا کا معنی خیر مال، کسی نے مشورہ پوچھا، ڈر گئے، دو آپس میں لڑائی کر رہے ہیں، ہم کہیں خیر مار، اور ٹانگوں میں مارنا، بندہ مرے نہیں پھر صلح کر لیں گے، یہ ہمارے مشورے ہوتے ہیں۔ تو ایمانداروں کی جماعتیں لڑ پڑے آپس میں، فاصلحوا بینہما، پس صلح کرا دیا کرو دونوں کے درمیان۔ فإن بغت إحداهما على الأخرى، دو دفعہ شر مفسدین، فسادیوں کا شر کیسے ختم ہوگا؟ بس اگر بعد از کوشش اصلاح کی کوشش کرنے کے بعد اگر زیادتی کرے دونوں میں سے ایک دوسری پر زیادتی کرے ایک جماعت، کیا مطلب ہے؟ یعنی لڑائی موقوف نہیں کرتا تو فقاتلوا التی تبغی، پس لڑائی کرو اس پارٹی سے تبغی جو زیادتی کر رہی ہے، حتی تفیء الی امر اللہ، یہاں تک کہ لوٹ آئے اللہ کے حکم کی طرف، یعنی ترک قتال، لڑائی چھوڑنے پر آمادہ ہو جائے۔ دونوں پارٹیوں کی منت کی، ایک لڑائی چھوڑنے کے تیار نہیں ہے، اس کو جوتے مارو، ڈنڈے مارو اس کو، وہ کہنا نہ ہمیں کچھ نہ کچھ، ہم لڑائی چھوڑتے ہیں، صلح کرتے ہیں بس۔ فَإِن فَعَلْتَ، اگر لوٹ آئے طائفہ باغیہ زیادتی کرنے والی جماعت، اِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ، اللہ کے حکم کی طرف، ہم یہ لڑائی نہیں کرتے، صلح ٹھیک ہے ہم تیار ہیں، فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ، پس صلح کرا دیا کرو دونوں کے درمیان انصاف کے ساتھ۔ اب ایک پارٹی نے تو ہار مان لی، ٹھیک ہے جی ہم، اور دوسری لڑائی پر تیار ہے تو تم اس کے ساتھ لڑائی کرو، مارو اس کو، ان کو نہیں جی ہم جی صلح کرتے ہیں، تو خالی لڑائی چھوڑنے پر بس
بس نہیں کرنا، صلح کرا کر چھوڑنی ہے. نیچے جملہ لکھا ہے یعنی ترک قتال پر بس نہ کرو. کوئی لڑائی کو چھوڑ دی اس نے نا، بلکہ معاملہ طے کر کے چھوڑو. صلح کرا کرو دونوں کے درمیان موافق حدود شریعہ کے، بات سے دور انصاف کیا کرو، یعنی غرض نفسانی کو دخل نہ دو. کیوں؟ ان اللہ ثمرہ اصلاح و قسط، اصلاح کا نتیجہ اور انصاف کا نتیجہ. یقین اللہ کریم پسند کرتے انصاف کرنے والوں کو. انما المؤمنون اخوۃ، وجہ اصلاح کیوں صلح کراؤ؟ پکی بات ہے ایماندار اخوۃ آپس میں دشمن ہیں. فاصلے آج کا تو حال ہے یہ دشمن ہے آپس میں. انما المؤمنون اخوۃ، یقیناً ایماندار بھائی بھائی ہیں. نیچے لکھا بوجہ اشراق فی الدین کے، اشراق فی الدین، دین مشترک ہے دونوں کا. یہ نسب من بھی ہے، جیسے عرض کیا تھا آپ اور ہم مذہبی بھائی ہیں. فاصلحوا بین اخویکم، بس صلح کرایا کرو اپنے بھائیوں کے درمیان تاکہ اخوت قائم رہے. واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو اصلاح کے وقت. نہ کسی کی رعایت، نہ اشتعال، نہ گیس باتیں، رعایت بھی نہیں کرنی، بھڑکانے والی باتیں بھی نہیں کرنی. اللہ سے ڈرتے رہو اصلاح کے وقت. ثمرہ تقویٰ، تقوی کا نتیجہ تاکہ تم رحم کیے جاؤ. پانچواں قانون، یا ایھا الذین آمنوا، آپ کو لکھوایا تھا عنوان، جماعتی ساتھی کی بے عزتی اور توہین مت کرو. جماعتی ساتھی کی بے عزتی اور توہین مت کرو. فرمایا اے ایمان والو، لا یسخر قوم من قوم، نہ مذاق کرے کوئی قوم دوسری قوم سے. نہ ہی عادت تمسخر، ورنہ تمسخر اس مذاق کو کہتے ہیں جس سے دوسرے کا دل دکھے. کون سا مذاق؟ جس سے دوسرے کا دل دکھے. نہ مذاق کرے کوئی قوم دوسری قوم سے. عسیٰ ان یکونوا، ممکن ہے کہ ہوں وہ جن سے مذاق کیا جا رہا ہے، ہوں وہ بہتر اللہ کے نزدیک منہم، مذاق کرنے والوں سے. ولا نساء من نساء، اور نہ عورتیں دوسری عورتوں سے مذاق کریں. عسیٰ ان یکن خیرا منہن، ممکن ہے کہ ہوں وہ عورتیں جن سے مذاق کیا جا رہا ہے بہتر مذاق کرنے والی عورتوں سے. عجیب بات ہے، نساء قوم کے اندر تو عورتیں بھی داخل ہوتی ہیں. عورتوں کا ذکر الگ کیوں کیا؟ عورتوں میں عادت زیادہ ہے، عورتوں میں یہ عادت. وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ وَلَا تَلْمِزُوا، اور نہ تانا دیا کرو، أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو. اپنے آپ کو، اپنے آپ کو کون تانا دیتا ہے مولانا؟ دوسرے بھائی کو تانا دینا اپنے آپ کو تانا دینا ہے. وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، نہ عیب لگاؤ اپنے آپ پر. اپنے آپ پر کون عیب لگاتا ہے بھائی؟ دوسرے مسلمان بھائی کو عیب لگانا اپنے آپ کو عیب لگانا ہے. وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، اور نہ پکارا کرو ایک دوسرے کو برے لقبوں کے ساتھ. برے لقبوں کے ساتھ نہ پکارا کرو. اب بالالقاب کا ایک جملہ لکھواتا ہوں. اللہ نے تو منع کیا ہے برے القاب سے نہ پکارو. کراچی میں میرے پاس رکا آ گیا، میں نے سورۃ حجرات پڑھائی، رکا آ گیا. سمجھنا سوال، کراچی ہے مولانا، سوال آ گیا. اللہ نے فرمایا برے لقب سے نہ پکارو. خود اللہ نے کیوں پکارا ہے؟ کیسے پکارا؟ اللہ نے فرمایا عبس وتولی ان جاءہ الاعمی، میرے پیغمبر آپ نے ماتھے پر بل چڑھایا، ترشروئی کی، نابینا آ گیا اندھا. عبداللہ ابن مکتوم کو انہوں نے آما کیوں کہا؟ یہ کوئی اچھی بات ہے؟ اندھے کو اندھا کہو گلے پڑے گا. جملہ لکھ لو، میں نے جواب جو دیا تھا آپ کو لکھوا دیتا ہوں. بالالقاب کا جملہ نمبر 1، بغیر صحیح غرض کے بلانا حرام ہے. نمبر 2، غرض صحیح ہو تو اس لقب سے بلانا جائز ہے. مثلا اس کی پہچان اسی سے ہو، اس کی بس. اب عبداللہ ابن ام مکتوم کی پہچان آما سے تھی، اس لیے اللہ نے آما کہا. جس بندے کی پہچان اسی لقب سے ہو تو اس کو اس سے بلانا یہ کوئی منع نہیں ہے. وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، نہ ہی از تدائی بالالقاب المکروہہ، جو ناپسندیدہ القاب ہیں ان کے ساتھ او کانا او
الاسم الفسوق بعد الایمان. سبحان اللہ. برا ہے وہ نام جو فسق کا سبب بنے. معنی لکھیں جی، وہ نام جو فسق کا سبب بنے. کہنے والے کے لیے بس ایمان کے بعد وَمَن لَّمْ يَتُوبْ وَمَن لَّمْ يَتُوبْ، اور جو بندہ توبہ نہیں کرے گا. اور ایک جملہ لکھوا دوں ایسا نہ ہو کہ بات رہ جائے. یہ بیس الاسم الفسوق کا وہ کفریہ و شرکیہ لقب جن میں قبل از اسلام صحابہ مبتلا تھے. چھٹا قانون آ گیا، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن. پڑھنے میں بات سمیٹوں گا نا. آپس میں بدگمانی سے بچو، ایک دوسروں کے عیب دیکھنے کے بجائے اپنی اصلاح کرو. فرمایا ایمان والو اجتنبوا کثیرا من الظن، نہی از ظن سوء، بدگمانی. بچو تم بہت ساروں سے من الظن میں سے، بچا کرو بہت سے گمانوں سے. بچا کرو بہت سے گمانوں سے. کیوں؟ ان بعض الظن اسم، یقیناً بعض گمان گناہ ہوتے ہیں. بعض گمان گناہ ہوتے ہیں. مولانا شیخ بنپیر کا ایک جملہ لکھوانا ہے حاشیے پر، جلدی کریں. ظن تو غیر اختیاری چیز ہے. ظن تو بندے کے بارے میں کوئی خیال آ بھی جاتے ہیں انسان کو یار. ظن تو غیر اختیاری چیز ہے. مراد اس پر عمل نہ کرو، مراد اس پر یہ مطلب ہے. وَلَا تَجَسَّسُوا، جاسوسی نہ کرو. یہ دو بندے آپس میں کیا باتیں کر رہے ہوں کہ یار میرے بارے میں نہ ہو کوئی بات. جاسوسی نہ، ایک دوسرے کی حالات کی تفتیش نہ کرو. تجسس سے روکا. وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، سوم نہیں غیبت، اور نہ غیبت کرے بعض تمہارا بعض کی. اب تکبیح الغیبت بالمثال، مثال کے ذریعے غیبت کی برائی بیان کی. اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ، کیا پسند کرتے تمہارا کوئی ایک کہ کھائے لحم اخیہ، اپنے بھائی کا گوشت، میتاً حالے کہ وہ مردہ ہو. فَكَرِهْتُمُوهُ، تم اس کو ناپسند سمجھتے ہو. مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا ناپسند سمجھتے ہو. غیبت کرنا بھی ایسے ہے. فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو. نسخہ تعمیل، تجسس و غیبت چھوڑ دو. ترغیب توبہ، آئندہ کے لیے توبہ کرو. ان اللہ تواب الرحیم، یقین اللہ توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا. میں نے بڑی پیاری بات آپ کو علامہ علوسی رحمہ اللہ کی صبح لکھوائی تھی. مولانا اگر میں نے کسی کی غیبت کی، اس کو پتہ نہیں چلا، میری طرف دیکھیں میں بات سمجھا دوں جو حاشیہ لکھوایا تھا. غیبت میں نے کی اور اس وقت میری بات اس کو پتہ نہیں ہے. میں نے آپ کے سامنے غیبت کی کسی بندے کی، اس کو پتہ نہیں ہے. فرمایا یہ اللہ کا حق ہے، معافی مانگو، اللہ مجھے معاف کر. اور اگر اس کو پتہ چل گیا نا، بالواسطہ پتہ چلا یا بلا واسطہ چلا، اگر اس کو پتہ چل گیا، اب خالی حقوق اللہ میں سے نہیں ہے، حقوق العباد میں بھی بات شامل ہوگی. جب تک وہ خود معاف نہ کرے اللہ بھی معاف نہیں کرے گا. جملہ آپ کو لکھوایا تھا صبح. ساتواں قانون، نہی التفاخر النسبی، اپنی قوم اور قبیلے اور نسب کا فخر بھی نہ کرو. یا ایھا الناس، تمام اراکین برابر ہیں. عہدے حاصل کرنے کے لیے جھگڑے مت کرو. اس کو امیر بناؤ جو زیادہ متقی ہو. اے ان لوگوں، نہی
التفاخر نسبی تفاخر بین الانساب، نسب کا فخر، میں فلاں قوم کا ہوں، فلاں قبیلے کا. اے لوگوں یقیناً پیدا کی ہم نے تم سب کو من ذکر او انثی، ایک مذکر اور ایک مؤنث، ایک مرد اور ایک عورت سے. اس میں تو سب برابر ہے، سب کا ابا حضرت آدم اما ہوا. وجعلناکم شعوبا وقبائل، اور بنائے ہم نے تم کو بڑے قبیلے اور قبائل چھوٹے قبیلے. بڑی قوم ہے، اس میں آگے شاخیں ہیں. فرمایا حکمت اختلاف کیوں؟ لتعارفوا، تاکہ آپس میں پہچان ہو تمہاری. محض اس لیے تفاخر اور فخر کے لیے نہیں، پہچان کے لیے. بس اس میں تو سب برابر ہیں، ایک سب کا باپ ایک ہے، ماں ایک ہے، سب برابر ہیں. اور ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، سبحان اللہ، یقیناً زیادہ عزت والا تمہارا اللہ کے نزدیک زیادہ تقوی والا ہے. جس کا تقوی زیادہ ہے وہ بندہ اللہ کے یہاں زیادہ عزت والا ہے. اور اوپر دعویٰ لکھا ہوا ہے اپنے تقوی پر بھی فخر نہ کرو. اب دیکھ رہے ہیں تعارف اوپر لفظ دعویٰ لکھا ہوا ہے، اس کو کاٹو، یہاں سے بولنا، وہاں سے کاٹو. اپنے تقوی پر فخر نہ کرو، یہاں لکھو دعویٰ. کیا کروں اب؟ دعویٰ کیا ہے؟ اپنے تقوی پر فخر نہ کرو. کیوں؟ علت دعویٰ ان اللہ، اس کے نیچے علت لکھا ہوا ہے، آگے دعویٰ لکھنے. علت دعویٰ کیوں؟ دعوے کی وجہ اپنے تقوی پر فخر نہ کرو. کیوں؟ یقیناً اللہ کریم جاننے والے، خبر رکھنے والے اور پرہیزگاری کا علم سوائے خدا کے کسی کو نہیں ہے. تقوی پر بھی فخر نہیں کرنا. قالت الاعراب آمنا، قوانین کے بعد شکوہ گیا، 7 قانون بیان ہو گئے. سامنے نام لکھ لو، بنی اسد ابن خزیمہ. بس ان کے علاقے میں قحط بڑھ گیا تھا، یہ مدینہ شریف میں آ گئے چندہ مانگنے. قالت الاعراب آمنا، 3 باتیں آئیں گی. کس آئے گا؟ جھوٹ، خدا آئے گا، دھوکہ، امتنان آئے گا، احسان. ساری باتیں آ رہی ہیں ساتھ، تینوں کی تردید بھی آئے گی. قالت الاعراب آمنا، قوانین کے بعد شکوہ. امر اول کسب، جھوٹ. کہا دیہاتیوں نے ہم ایمان لے آئے. لکھا ہے بلا تصدیق قلب، مار زبان سے انہوں نے دعویٰ کیا ہم ایمان لے آئے. زبان سے ایمان نہیں ہوتا، ایمان تب ہے اقرار باللسان و تصدیق بالقلب. کل تنکین تکذیب، ان کو جھٹلاؤ میرے پیغمبر فرما دو لم تؤمنوا، تم ایمان نہیں لائے کیونکہ تصدیق قلب ہی نہیں. ہاں ولکن قولوا، لیکن تم کہو اسلمنا، ہم فرما بردار ہوئے ہیں. لکھا ہے مخالفت چھوڑ کر منقاد بن گئے، ہم فرما بردار بن گئے ہیں. ٹھیک ہے. وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، اور ابھی تک نہیں داخل ہوا ایمان تمہارے دلوں میں. وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، ترغیب ایمان صحیح، اور اگر آپ بھی اطاعت کرو گے تم اللہ کی. لکھا ہے سب باتوں میں جن میں دل سے ایمان لانا بھی داخل ہے، اگر اطاعت کرو گے تم اللہ کے اس کے رسول کی سب باتوں میں، تو لا یلدکم من اعمالکم شیئا. سبحان اللہ. لکھا ہے ثمرہ اطاعت اللہ یلدکم، نہیں کمی کرے گا اللہ تمہاری، نہیں کم کرے گا اللہ کریم تم سے تمہارے اعمال میں سے کوئی چیز. اللہ تمہارے اعمال میں سے کسی قسم کی کوئی کمی نہیں کرے گا. لکھا ہے جو بعد از ایمان ہوں گے، گزشتہ کفر و شرک معاف. ان اللہ غفور رحیم، اللہ یقین اللہ بخشنے والا مہربان. انما المؤمنون، بشارت پکی بات ہے، پورے ایماندار وہ لوگ ہیں، صافی مومنین، جو ایمان لے آئے اللہ کے ساتھ دل سے، ایک اللہ کے رسول کے ساتھ. دو ثم لم یرتابوا، پھر انہوں نے عمر بھر کبھی بھی شک نہیں کیا، مستقل رہے. اور نمبر 4 جہادوا باموالہم، اور محنت اٹھاتے رہے اپنی مالوں کے ساتھ اور جانوں کے ساتھ اللہ کے راستے میں، اللہ کے دین کے لیے جہاد بھی کیا. سمرا نتیجہ یہی لوگ ہیں صادقون، سچے دعوی ایمان میں. کل پھر زجرا گئی آراب دیہاتیوں پر. کل اتعلمون اللہ بدینکم، امر ثانی خطاب دھوکہ دینا. اتعلمون اللہ، آیا جتلاتے ہو تم اللہ کو اپنے دین کے متعلق. ہم جی مسلمان ہو گئے ہیں جی، یہ اللہ کریم کو جتلاتے ہو، یہ باتیں اللہ نہیں جانتا. واللہ یعلم، حالانکہ
مانے اس خید اللہ کو کون دھوکہ دے سکتے؟ اللہ جانتے جو کچھ آسمان میں جو کچھ زمین میں، خاصہ علمیہ باری تعالیٰ اور خاصہ احسانی اللہ کریم ہر ایک چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ آسمان و زمین ان دو کی کیا تخصیص ہے، اس کو ہر چیز کا پتہ ہے۔ یمنون علیک ان اسلموا، امر ثالث امتنان احسان دوسرے پر دھرنا۔ یمنون علیک احسان دھرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، کون سا؟ ان اسلموا کہ فرما بردار بن گئے ہیں بغیر لڑنے پھرنے کے۔ کل تلقین جواب فرما دو میرے محبوب، لا تمنوا علی اسلامکم، نہ احسان دھرو تم میرے اوپر اپنے فرما برداری کا، اسلام کا احسان مجھ پر نہ دھرو، بل اللہ یمن علیکم، بلکہ اللہ کریم احسان دھرتا ہے تمہارے اوپر، ان ہداکم للایمان، کہ اس نے رہنمائی کی ہے تمہاری ایمان کے لیے۔ اللہ نے تمہاری رہنمائی کی ہے، یہ اس کا احسان ہے، مجھ پر احسان کیوں لگاتے ہو تم؟ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو دعوی ایمان میں، سامنے جملہ لکھ لیں گی، تم سچے ہو تو آخرت کا فائدہ ہے، تم سچے ہو تو آخرت کا فائدہ ہے۔ نمبر 2، جھوٹے ہو تو دنیا کا فائدہ ہے۔ کہ قتل سے بچ گئے، آخر میں بیان توحید کے آگے لفظ لکھنے چھوٹے سے 2-3، وہ مسئلہ جس کی خاطر جہاد کرنا ہے۔ ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض، یقیناً اللہ جانتا ہے غیب آسمانوں کا اور زمین کا۔ اور تیسرا خاصہ، واللہ بصیر بما تعملون، اللہ دیکھنے والا ہے جو تم عمل کر رہے ہو۔ میں 7 قانون دہرا رہا ہوں، ذرا پیچھے 1 منٹ تکلیف کریں۔ پہلا جواب کے لیے قانون کیا تھا؟ لا تقدموا بین، امیر کی مخالفت نہ کرو۔ دوسرا قانون کیا تھا؟ لا ترفعوا، امیر کی بے ادبی نہ کرو۔ تیسرا قانون کیا تھا؟ بلا تحقیق کسی بات پر عمل نہ کرو۔ چوتھا قانون کیا تھا؟ جماعتی اراکین کا آپس میں اختلاف ہو جائے تو صلح کرا دیا کرو۔ اور 5واں قانون کیا تھا؟ جماعتی ساتھی اور رکن کی بے عزتی اور توہین نہ کرو۔ اور آپس میں بدگمانی سے بچو۔ آگے، اور دوسروں کے عیب دیکھنے کے بجائے اپنی اصلاح کرو۔ اور قانون، تمام اراکین برابر ہیں، عہدے حاصل کرنے کے لیے جھگڑے نہ کرو، امیر اس کو مقرر کرو یہ زیادہ تقوی والا ہو۔ ورنہ خرابیاں اس لیے پھیل رہی ہیں کہ ہم نے قرآن کے قانون پر سے پشت ڈال دیے، عہدوں کے لیے جھگڑے شروع کر دیے، اور جو متقی زیادہ ہے اس کو امیر بنایا نہیں۔ نتیجہ یہ نکلا ہے کہ خرابی نظر آ رہی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین،